3 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے دوستو۔ میں نے اس سے قبل بھی ماضی میں آپ کو شعب ابی طالب کے حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات، صرف ایک بات آپ کی خدمت پہ رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور سیدنا ابو طالب میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف بھتیجا نہیں سمجھتے تھے، صرف اپنے بھائی کی آخری نشانی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر صرف بھتیجا سمجھتے تو ساری صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں اپنے بھتیجے کے نام پر کوئی نہیں جھیلتا۔ دوستو یاد رکھنا، آپ کے اپنی فیملی ہے، آپ کی اپنی زوجہ مطہرہ ہے، آپ کے اپنے بیٹے ہیں، 8 سے 10 بچے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، اور حضرت مولا علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، ایک لمبی طویل فہرست ہے، حضرت طالب ہیں۔ یہ ساروں کو لے کر حضرت سیدنا ابو طالب خود محاصرے کے اندر خود داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہیں۔ اب دیکھیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے تمام ممبرز بھی ہیں، سیدنا ابو طالب بھی ہیں۔ جو بھی انتظام ہوتا خود اکیلے تنہا جاتے اور کر لے کر آتے۔ فاقوں میں گزرے، پیاس کی شدت سے بلکتے رہے، تڑپتے رہے نبی کے گھر والے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے صاحبزادگان خود نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے، لیکن پھر بھی حضرت سیدنا ابو طالب کے استقامت پر قربان جائیں کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں غار میں، اطراف سے مشرکین مکہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ ابو جہل اور اس کا جو ٹولہ تھا، ابو لہب اور اس کا ٹولہ تھا، اس نے دشمنیوں کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ طاق میں ہیں کہ یہ کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ یہ قتل کی سازشیں دن رات بناتے اور گھات لگا کر بیٹھتے، اور تیر چلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے کہ تیر چلا دیا جائے اور محمد کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ یہ سارے مسئلے سے نجات حاصل ہو جائے مکے کے لوگوں کو۔ لیکن وہ کیا جانتے، واللہ یعصمک من الناس کے مصداق، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو طالب کو خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت پر معمور فرما دیا تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، فرشتوں کو بھی مقرر فرماتا، جبرائیل سے، میکائیل سے، اسرائیل سے، اسرافیل سے کہتا کہ جاؤ ارد گرد میرے محمد کی تم حفاظت کرنا۔ نہیں دوستو، یہ حصہ حضرت سیدنا ابو طالب کا تھا۔ یہ حصہ اسی لیے ان کا تھا کہ حضور کی ولادت طیبہ سے لے کر حضرت سیدنا ابو طالب کے وصال تک، جسے میرے نبی نے عام الحزن فرمایا ہے، حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، ہر معاملے میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب کبھی حضور کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار چچا اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے، ابو جہل ہو کہ ابو لہب ہو کہ عتبہ ہو کہ شیبہ ہو، انہوں نے خود آگے بڑھ کر ان کی مدافعت کی ہے، ان کو مارا ہے، پیٹا ہے۔ اس کے بہت سارے انسٹنسز آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گے، میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں اور کہا کہ اے محمد آپ یہاں سے اٹھیں اور وہاں جا کر لیٹ جائیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، چچا کا حکم ہے، چلا جاتا ہوں۔ یہاں سے اٹھے، وہاں چلے گئے۔ دیکھیں اعلان نبوت ہو چکا ہے، اب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، قرآن کی وحی کا نزول بھی شروع ہو گیا ہے، آیتوں پہ آیتیں بھی آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کا حکم دے کہ آپ ادھر نہیں بیٹھیں گے وہاں بیٹھیں گے۔ ہے کسی کی مجال جو حضور سے کہے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے وہاں بیٹھیں گے، آپ کو وہاں نہیں سونا ہے وہاں پر سونا ہے؟ نہیں، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے جائے کہ حضرت سیدنا ابو طالب یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ حضور کو پتہ ہے کہ یہ میرا محسن چچا ہے، یہ وہی چچا ہے جس نے اپنی جان کی قربانی کیے بغیر، اپنی اولاد کی جان کی قربانی کیے اور پرواہ کیے بغیر، یہ وہی چچا ہے جس نے میری حفاظت کی ذمہ داری خود لے کر رکھی ہے۔ حضور اٹھے اور اٹھے جا کر وہاں پر جا کر حضور لیٹ گئے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد حضرت ابو طالب بے چین و بے قرار ہو کے پھر آتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ محمد آپ یا نہیں، آپ وہاں پر لیٹیں گے۔ حضور نے دیکھا ایسے، کہا یہ رات کے آخری حصے میں کیا تماشا لگا رکھا ہے، کبھی کچھ نہیں فرمایا، کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو میں وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ دیکھیں کہ یہ ایمان کا اعلیٰ معیار ہے۔
حضور کو پتہ ہے کہ یہ میرا وہی چچا ہے جس نے مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، بلکہ یہ سارے میرے کنبے کی، میرے دین کی نصرت اور اعانت کر رہا ہے، یہ میرے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے اوکے آپ جیسا کرتے ہیں چلے گئے، لیکن ایک دن سوال کر ہی دیا اور کر کہا کہ چچا ام محترم، میں دیکھتا ہوں کہ میں جب سوتا ہوں تو آپ مجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں سلاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے وہاں سلاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو مسکرائے اور مسکرا کر کہا قربان جائیں اس جذبے ایثار کے، اس جذبے ایثار کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے محمد کیا بتاؤں میرے بھتیجے، بات اتنی سی ہے کہ آپ جب آرام فرماتے ہیں تو مشرکین مکہ، کفاران قریش گھات لگا کر آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ طاق میں ہوتے ہیں کہ جب آپ سو جائیں تو آپ پر حملہ کریں، تیر چلا دیں۔ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس جگہ سے ہٹا کر جب وہ دیکھ لیتے ہیں رات میں اور پھر پلٹ کر چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب پھر پلٹ کر آنا ہے، تو میں اپنی اولادوں کو وہاں پر اس لیے سلا دیتا ہوں، علی کو کبھی سلا دیتا ہوں، جعفر کو کبھی سلا دیتا ہوں۔ طویل سارے ناموں کی فہرست گرائی حضرت ابو طالب نے اور کہا کہ اے محمد جب تیر آپ پر چلایا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ علی آپ پر قربان ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ عقیل آپ پر قربان ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ جعفر آپ پر قربان ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم دوستو، یہ وہ قربانی کا جذبہ ہے جو رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اگر صرف بھتیجے کی جان کی تحفظ کا سوال ہوتا تو کون سا ایسا باپ ہے دنیا میں بتائے جو اپنے بیٹے کو قربان کر کر محض ایک بھتیجے کو بچا لے؟ نہیں دوستو، حضرت ابو طالب کو پتہ تھا کہ میں اپنے بھتیجے کا تحفظ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں خاتم النبیین کے نام پر، ان کی ناموس پر، ان کی ذات پر اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بہت سارے ایسے کمالات ہیں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے، جنہیں ہم گناتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ جو معترضین ہیں وہ تو معترضین ہیں ہی، اور وہ تو ہمیشہ اعتراض کرتے ہی رہے۔